غم دلبر دلار میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقا مونه میدون. آپ کو پتہ ہے صلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی تھا اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا۔ حضرت حسن جنگ صفین کا ہی پارٹ 2 لے کے چلنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ وہ پہاڑوں جتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے، اور پھر اچانک صلح والا معاملہ ہو گیا۔ اگر وہ لشکر لے کے آئے تھے تو اچانک صلح کیوں ہوگی؟ اور یہ اتنی بےایمانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ 2 بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں، ایک حسن کا کریکٹر ہے، ایک حسین کا ہے۔ حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے اور حضرت حسن صلح پسند تھے۔ ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کوئی چلا کاٹ رہے تھے؟ اگر وہ آپ کے انورٹڈ کامہ میں صلح پسند تھے، ان ساری جنگوں میں وہ آگے آگے پیش رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی ڈالا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ڈسکشن نقل ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ صلح والے معاملات چلتے ہیں۔ صلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے آمادہ کیا گیا، اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا، ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوا ہے اور وہ صلح کر کے واپس آ جاتا ہے، اور صلح یہ کرتا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ہی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ڈٹا ہوا ہوگا اپنی بات پہ، وہ تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ شخص قربانی کرے گا، یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا، اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے۔ ورنہ یہ بتائیے کہ جن اصحاب نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا، انہوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو چنا ہے نا۔ نبی علیہ السلام ان کو خود سردار کہہ چکے تھے، یہ میرا بیٹا سید ہے، وہ اہل تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ چننے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سید مانتے تھے، نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کا سردار بھی مانتے تھے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ تو حدیث ہے کتاب الاوائل کے اندر، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ نام نہیں لیا نا انہوں نے امیر شام کا، کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہیں۔ حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا۔ اب وہ شرائط بھی میں نے سرچ پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی، اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گلی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی۔ یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے الاصابہ ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا، وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر یہ 5B، اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے۔ کوئی نہیں، شورا کیا اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر ابن عدی کا قتل کروایا، المسل الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے۔
وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھودی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا، میں پولیس رات پہ معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، وہ بڑی ناراض ہوئی تھی کہ یار اتنے جیے صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے۔ یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا، مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہا ہے۔